زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر حاضر ہونے کا شرف پا چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں زندگی بہتر بنانے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسے مضامین لائے جاتے ہیں، ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس پر ہمارے بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے تاکہ جنہیں سیکھ کر اور سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہر پروگرام ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ زندگی بہتر بنائیں پروگرام لے کر آئے ہیں۔ موضوع بڑا خوبصورت ہے، بہت پیارا اور سیکھنے والا موضوع ہے۔ دیکھیں، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی اور بے قراری پائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا ڈسٹرب ہے۔ اچھا، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ شاید کوئی گھر بھی ایسا نہ ہو جہاں بے قراری نہ ہو۔ ہر شخص ہی سکون کی تلاش میں، جسے دیکھو سکون کا متلاشی ہے۔ آج کا انسان سکون پانے کے لیے شراب اور عریانی کی محفلوں میں بھٹک رہا ہے۔ کسی نے سکون کو دولت میں تلاش کیا، کسی نے سکون کو شہرت میں تلاش کیا، اور کوئی سکون طاقت میں ڈھونڈ رہا ہے۔ کسی نے موسیقی اور تفریح میں سکون کو تلاش کیا، لیکن دل کو پھر بھی قرار اور سکون نصیب نہ ہوا۔ آخر دل کو قرار کہاں ملے گا؟ ہم قرار اور سکون کہاں تلاش کریں؟ آئیے یہ سوال قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز العرفان، سنو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ معلوم ہوا دلوں کا قرار دولت یا شہرت میں نہیں ہے، دلوں کا قرار تفریح اور موسیقی میں نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ دل کو جب اپنے خالق سے جڑنے کا موقع ملتا ہے تو دل قرار پا جاتا ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے، ورنہ دنیا کی ہر رنگینی، ہر چمک، ہر دمک دل کے اس خلا کو پورن نہیں کر سکتی۔ آج کے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہم بزرگ مبلغین کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ دل کے قرار اور اسے روحانی اطمینان کیسے حاصل ہو، کیسے ہم اپنی زندگی کو اللہ پاک کی یاد میں نماز، دعا اور قناعت کی روشنی سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے دل کی بے قراری کو قرار میں بدلنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ساتھ ہیں ہمارے بزرگ مبلغین، ان کا تعارف بھی آپ سے کراتا ہوں جو آج گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ماشاءاللہ ایک عرصے سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں اور دنیا کے بدلتے ہوئے، زمانے کے بدلتے ہوئے رنگ انہوں نے دیکھے ہیں۔ اپنے تجربات کی روشنی میں انشاءاللہ یہ ہماری بہترین رہنمائی کریں گے اور ہم دل کو قرار دلانے اور سکون پانے کے سفر کا آغاز ان کی گفتگو کی روشنی میں کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو آج گفتگو میں شامل ہوں گے، ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری، میرے سیدھے جانی تشریف فرمائے۔ شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں احمد علی مدنی بھائی۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اچھا، میری دوسری جانب تشریف فرمائے عبدالاحد اتاری بھائی۔ احد بھائی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بزرگ سنخاں ہیں جناب محمد ناصر اتاری بھائی۔ ناصر بھائی الحمدللہ رب العالمین، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو ہم اس میں پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں ناصر اتاری بھائی تشریف فرمائیں، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ جی ناصر بھائی کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ آج کلام ہے میرے آقا تجھ سا کوئی نہیں، تو اللہ حبیب سبحان، رب الانام ہے۔ بے شک بے شک بے شک جی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا تجھ سا کوئی نہیں، تو حبیب رب الانام ہے۔ میرے آقا تجھ سا کوئی نہیں، میرے آقا تجھ سا کوئی نہیں، تو حبیب رب الانام ہے۔ تیری مثل ڈھونڈ کہاں کوئی، تیری مثل ڈھونڈ کہاں کوئی، تیرا سب سے اونچا مقام ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیری شان سب سے بلند تیری شان آقا، تیری شان آقا، تیری شان آقا، تیری شان سب سے بلند تیرا خلق سب سے عظیم تو خدا کے بعد بزرگ تو خدا کے بعد بزرگ تو ہی شاہ خیر الانام ہے۔ صلو
علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرا ذکر حق نے کیا بلند تیری گفتگو کو کیا پسند تیرا ذکر آقا تیرا ذکر آقا تیرا ذکر آقا تیرا ذکر حق نے کیا بلند تیری گفتگو کو کیا پسند تیرے نام پر ہو فدا خیرت تیرے نام پر ہو فدا خیرت تیرا سب سے عمدہ کلام ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرا روح نور 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 ہے والضحیٰ تیری زلف اللیل اذا سجا تیرا روح نور ہے والضحیٰ تیرا روح نور ہے والضحیٰ تیری زلف اللیل اذا سجا تیری ذات نجم اذا ہوا تیری ذات نجم اذا ہوا تیرا حسن ماہ تمام ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آقا تیرے جیسا آیا نہیں کوئی نہ بنایا تیرے سوا کوئی تیرے جیسا آیا نہیں کوئی تیرے جیسا آیا نہیں کوئی نہ بنایا تیرے سوا کوئی کہ خدا کے بعد بزرگ تو ہی کہ خدا کے بعد بزرگ تو ہی انبیاء کا امام ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے لب پہ آقا تیرے لب پہ آقا تیرے لب پہ آقا تیرے لب پہ حرف نعم رہا نہ کبھی زبان سے لا کہا تیرے لب پہ حرف نعم رہا نہ کبھی زبان سے لا کہا یہ تیرا کرم ہے تیری عطا یہ تیرا کرم ہے تیری عطا یہ تیرا کرم ہے تیری عطا تو سارا لطف و کرام ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اے حبیب خالق لم یزل اے حبیب خالق لم یزل نہ بنایا رب نے تیرا مثل اے حبیب خالق لم یزل نہ بنایا رب نے تیرا مثل
غمزدوں کا سلام ہے، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، محشر کے میدان میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قرب کو پانے کا بہترین وظیفہ ہم نے سیکھ لیا۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ جب یہ انعام محشر کے میدان میں ملے گا تو دیکھنے والا ہوگا، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے دل کو قرار کیسے ملے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، دل ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سارے شعراء نے کلام لکھے ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انہوں نے جو شروع میں شعر پڑھا، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر فرمایا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو پتہ چلا دل کو عقل بھی ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے لکھا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پتہ چلا دل دنیا پہ شیدا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کی مختلف کیفیات ہیں۔ جب دل بگڑ جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے تو سکون اور بے قراری رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیسے کریں؟ کس طرح ہمارا دل کو سکون مل جائے، دل ہمارا صحت مند ہو جائے، عبادات کی لذت ملے، نماز کی لذت ملے، ذکر اذکار کی لذت ملے، جو دینی کام کرے، نیکی کا کام کرے، ہمیں سرور ملے، کیفیت ملے۔ دل ایسا بنانے کے لیے ہمیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور علاج کیا ہے؟ آئیے بزرگ مبلغین، بالخصوص ہمارے رکن شورا جناب حاجی محمد شاہد اتاری صاحب تشریف فرمائیں۔ جی شاہد بھائی، دل کی بے قراری کے بارے میں کچھ ہماری تربیت فرمائیں، کچھ علاج ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے بارے میں آپ نے کچھ معلومات دیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، ایک ٹکڑا ہے، فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہوا تو پورا جسم صحیح ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہوا۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ اللہ اللہ۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہر قسم کا جو اچھا خیال یا برا خیال اور جو جذبہ ہے وہ دل کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، ایسے ہی۔ اگر وہ دل اچھا ہوگا، اچھا خیال ہوگا تو بدن اس کی پیروی کرتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ دل اشرف الاعضاء ہے، یعنی سارے اعضاء سے اشرف ہے، بزرگ ہے، اہم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ پورے بدن کا بادشاہ ہے۔ اللہ سبحان یعنی دل میں جب کوئی بات آتی ہے، اب وہ نافذ کرے گا اپنے دوسرے جسم کے اعضاء کے ذریعے، تو اب وہ دل حکم دے گا دیگر اعضاء کو۔ ایسے تو جو مرکز، منبع، مین چیز ہے وہ دل ہے، تو اس کو صحیح ہونا ضروری ہے۔ آرڈر جاری ہونے کا مقام دل ہے۔ جی، تو اس لیے یہاں سے آرڈر جاری ہو گیا، اسے صحیح ہونا چاہیے نا۔ بے شک بے شک۔ تو اس کے لیے پھر دل بے قرار کیوں ہو جاتا ہے، اس کی بھی جو ہے کئی ایک وجوہات، جیسے آپ نے بھی ذکر کی۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اور جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کر لے۔ بے شک سچائی میں دل کا سکون ہے، اور جھوٹ شک و تہمت کا باعث ہے۔ کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اگر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون نصیب ہو جائے،
تو پہلی بات یہ ہے کہ جو شک والی چیزیں ہیں وہ ہم اپنے دل سے نکال دیں، دور کرنے کی کوشش کریں، ان سے بچیں۔ ان سے بچیں۔ کہ دل کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ذکر کی گئی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اللہ اللہ، کیفیات میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، کچھ گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، الارم بجتا ہے، الارم بجنا غلط ہو شروع رہا ہو ہے۔ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں حقیقت میں برائی سے روک رہا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بندہ برائی سے رک جائے تو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور اگر بندہ برائی میں پڑتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اچھا، حتیٰ کہ یہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے گناہوں کی کثرت کرتا چلا جاتا ہے تو یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پورے کا پورا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نیکی نہیں لگتی، برائی تو ویسے ہی وہ برائی کر رہا ہے، اس برائی کو بھی ہلکا جاننے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، ہمیں قرار نصیب ہو، تو پھر اپنے دل کو برے خیالات سے بچانا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ چڑھتا ہے، ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو طبیبوں کے طبیب ہیں، آہا آہا، سبحان اللہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اللہ اور اللہ ذکر اللہ کی کثرت کرنا، کہ موت جب ہمیں یاد ہوگی تو گناہوں کی لذت دور ہو جائے گی۔ جب بندہ گناہ کرنے لگے گا تو رب کے حضور حاضر ہونے کا ایک تصور بن جائے گا، وہ رک جائے گا، نہیں مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے تو رب کے حضور حاضر ہونا ہے، گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اور دوسری بات فرمائی گئی اللہ پاک کا ذکر، کہ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو ذکر الہی تو ویسے بھی آپ نے شروع میں ذکر کر دیا، بیان کر دیا کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بے شک بے یہ شک، دونوں چیزیں، موت کو یاد کرنا اور ذکر الہی کرنے سے رب کی رحمت سے دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار نصیب ہوگا۔ اور کتنا صراط الجنان کے اندر کیسی پیاری بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر دل کی حیات کا سبب ہے، سبحان اللہ، سبحان ذکر الہی دل کا زنگ دور کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک کا ذکر دل اور روح کی غذا ہے، بے شک بے شک، اللہ پاک کا ذکر دل کی سختی کو ختم کرتا ہے، سبحان اللہ، ذکر الہی بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے، سبحان اللہ، ذکر الہی دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک کا ذکر چہرے اور دل کو منور کر دیتا سبحان ہے، اللہ، اور سبحان اللہ اللہ، پاک کے ذکر سے اللہ پاک کی اطاعت پر مدد ملتی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ضرور اللہ، اللہ پاک کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مصروف رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ ساری کیفیات جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں، بے شک بے اور شک، دل کی کیفیات پر ہی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، دل بے قرار ہے، دل بے سکونی میں ہے، اس کیفیت کو کیسے بدلا جائے۔ تو اس کیفیت کو بدلنا ہے تو گناہوں سے بچنا ہوگا، شک کی چیزوں سے بچنا ہوگا، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا، اور موت کو کثرت سے یاد اللہ کرنا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہے کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، ذکر اذکار میں مزہ نہیں آتا، اور عجیب سی ایک بے چینی، ایک بے قراری، ایک پریشانی کی کیفیت ہمارے دل پہ طاری رہتی ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ مسجد میں دل لگتا ہے، نہ دوستوں میں دل لگتا ہے، بس کچھ دیر بعد اکتاہٹ، پریشانی، اور کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو جب ایسی کیفیت ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، دل کو حقیقی سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کے ذکر کی طرف دل راغب کیسے ہوگا کہ ہم شک والی چیزوں کو چھوڑ دیں اور موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ کام کریں گے، جیسے ہمارے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری صاحب نے ہماری تربیت فرمائی، جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو دل کے اندر ایک روحانی قوت اور طاقت پیدا ہوگی، اور وہ جو جمود، وہ جو کیفیت ہمارے دل پہ طاری ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے دل کو قرار اور چین اور سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ مزید بھی انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ایک تصویر دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے، دو لوگ کھڑے ہیں، امپلائیز ہیں دونوں، ایک سیڑھی ہے، پروموشن کی سیڑھی ہے، اور ایک جو نیو امپلائی ہے
وہ شاید کرین میں لٹک کر بلندیاں چڑھنا چاہتا ہے، دوسرا نیچے کھڑا ہے۔ تو آئیے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین اپنے دلوں کے سکون اور قرار کی تلاش کا سفر جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے دوسرے مبلغ احمد مدنی بھائی کے پاس۔ احمد مدنی بھائی، ہمارے شاہد بھائی نے بڑی اچھی ہماری تربیت فرمائی کہ دلوں کو سکون اور قرار کیسے نصیب ہو، اس سلسلے میں مزید کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عبد الکریم بھائی، رکن شورا نے جو ارشاد فرمایا نا کہ گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، ذکر اللہ کی کثرت کرنا، اور مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ جو ہے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ اور اب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کامیابی کو تلاش کرتا ہے، ہر شخص کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ بے شک ایسا ہی، میٹرک کیا، انٹر کیا، گریجویشن کیا، چلے جناب ماسٹر کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے پی ایچ ڈی کر لیا۔ اب جناب کیوں کر رہی ہے اتنی محنت، اتنی مشقت، کس وجہ سے؟ کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ جناب ٹھیک ہے، کاروبار سیکھ رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں جناب؟ کامیاب ہو جاؤں۔ تو کامیابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جو بتائی کہ کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے، فرمایا سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی بے شک جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس کو پاک کرنا یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کو پاک کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ دل میں جو خیال آیا فوری طور پہ اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا۔ مثال کے طور پہ دل چاہ رہا ہے یہ چیز کھانے کو، اب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ طبی اعتبار سے میرے لیے درست نہیں ہے، تو اب اس سے رک جائے۔ اچھا اس کو کھانے سے کیا ہوگا؟ میرا دل سخت ہو جائے گا، مجھے جو ہے گناہوں کی عادت ہو جائے گی، میرا پیٹ بھرا پھر بھی میں کھا رہا ہوں، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اسی طرح کوئی بھی کام کرنے کا دل چاہتا ہے تو فوراً اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہی سوچ جو ہے ہر کام میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مزید فرمایا قرآن پاک میں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس گناہ کرنے کی وجہ سے ایسا ضدی ہو جاتا ہے کہ اب اس کی بات مانتا ہی نہیں۔ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اگر کسی ولی اللہ کو، امیر علیہ سنت کی شخصیت ہے، جیسے ہم امیر علیہ سنت کی شخصیت کو دیکھیں اور ایک ایسا شخص کہ جو ہے وہ بالکل ایک دینی ماحول سے دور ہے، اب ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ان دونوں میں فرق جو ہوگا نا وہ دل کا ہوگا۔ یعنی ظاہری طور پر تو حلیہ ہوگا، جیسے امیر علیہ سنت شیخ طریقت باشرہ ہیں، اگر بالفرض وہ بھی داڑھی رکھ لے، وہ بھی صحیح اسی طرح ہو ظاہری طور پہ، لیکن بہت بڑا فرق جو ہے وہ دل کا ہوگا، کہ دل کا ستھرا ہونا۔ ہم امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں جب ان کے پاس کوئی آتا ہے نا تو اب وہ خوش ہو کے جاتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں مسلمانوں کا کینہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ان کے دل میں مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، ان کا دل صاف ہے، ستھرا ہے، جو بھی آتا ہے وہ بعد میں تعریفیں کرتا ہے، کیوں کہ بناوٹ نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے۔ اب اگر دل میں مسلمان کا کینہ ہوگا تو بندہ بات کرتے وقت جو ہے اس کے یعنی بناوٹ اختیار کرے گا۔ یعنی کاروبار کرتا ہے، اگر مثال کے طور پہ کاروباری لین دین ہے، اب وہ بات کر رہا ہے کہ میں پیسے آپ کو دے دوں گا، کر لوں گا، لیکن اب وہ بات کو گول مول کر رہا ہوگا یا اس نے اپنے بات کو پورا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ بدظن ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ ساری کیفیات دل کی ہیں، یہ دل جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کریں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ پاک کی نگاہ کا مقام مومن کا دل ہے۔ کیا بات۔ اب ہم اپنے ظاہری حلیے کو تو سجاتے ہیں، یعنی صبح اٹھے تو ہم نے جو ہے اپنا سارا سیٹ اپ، یعنی منہ چہرہ بھی دھونا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، لباس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں باہر جاؤں گا، آفس میں جاؤں گا، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، لیکن اس رب کائنات کی نظر ہمارے دلوں پر ہے۔ تو کیا ہم نے دل کی اصلاح کے لیے بھی کوئی کام کیا؟ مثلا یہ کہ اب ہمارے دل میں مسلمانوں کا کینہ نہیں ہونا چاہیے،
کسی سے بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے ہمارا دل جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا. اور جب واقعی میں قرآن پاک نے کامیاب لوگوں کی نشانی بتا دی کہ جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، تو اب وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. کیونکہ ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے ہمیں. بے شک، بے شک، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم. طریقے پر چل کر زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا، یہ ہے کامیابی. کامیابی یہ نہیں کہ کاروبار بڑا ہو جائے، یہ بینک بیلنس بڑھ جائے، عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، ایسے یہ کامیابی نہیں. کامیابی یہ کہ ایمان کے ساتھ اس اللہ دنیا سے چلے جائے. سبحان اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کل عید ہے، کل عید ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں. سبحان اللہ. سبحان ہم اللہ سے یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے آمین. اور بری موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث ہمیں سننے کو ملی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک ہمارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نگاہ کا مقام تو ہمارا دل ہے. اب ہم غور کریں کہ جو جس چیز پر مخلوق کی نظر ہے اسے ہم کتنا بناتے ہیں، سنوارتے ہیں. اپنی ڈریسنگ کو لے لیں، اپنے ہیئر اسٹائل کو لے لیں، اور اپنی مطلب جو بھی ظاہری چیزیں ہماری ہیں ہم ان کی کتنی فکر کرتے ہیں اور کتنے مہنگے مہنگے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں کہ یار بس میرا ظاہر اچھا ہو جائے. تو یہ جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں نا، یہ مخلوق کی نگاہ کا مقام ہے، اور جو خالق کی نگاہ کا مقام ہے اس کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے، کتنا خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا کہ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. اب تو میرے بچنے کی کوئی صورت کیجئے، جو ہونا تھا میرے مولا ہو گیا. تو ہماری تمام تر ترجیحات دنیا کے لیے ہیں، دنیا والوں کے لیے ہیں، اور دنیا بنانے والے کے لیے کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ دل کو قرار کیسے ملے. آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے مبلغ عبدالاحد بھائی کی طرف. عبدالاحد بھائی، دل کو قرار کیسے ملے؟ ماشاءاللہ شاہد بھائی نے بھی خوبصورت گفتگو فرمائی، احمد بھائی نے بھی اچھے نکتے بیان کیے. مزید کچھ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کی اور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے دل کو قرار اور سکون نصیب ہو. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا عبدالکریم بھائی، کریم رضا بھائی، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہوتی ہے نا، جی، اس نعمت کا جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے بہت سے معاملات میں قرار نصیب ہو جاتا ہے. اسی میں سے ایک دل کا قرار بھی ہے. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. یہ عمل کا باعث ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو. یعنی یہاں ہمیں دنیا کے معاملے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، یار اس کے پاس تو عالی شان کار ہے، میرے پاس نہیں ہے. اس کا تو بنگلہ بڑا زبردست ہے، میرے پاس تو چھوٹا سا گھر ہے. یار وہ کتنا ٹپ ٹاپ رہتا ہے، اس کے پاس مہنگے مہنگے لباس ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے دوسرے کی جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اس کی شکر گزاری کی طرف نہیں آتا. تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ ایک بہت پیارا واقعہ ملتا ہے اپنا کریم رضا بھائی کہ ایک تقریباً 55 سالہ بوڑھے آدمی تھے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. آج بھی دنیا میں مرض عام ہے، جگہ جگہ جس کو دیکھیں وہ انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، طرح طرح کی اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو وہ اپنے اس ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے. اچھا، اب ان کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، نوجوان لڑکا تھا ان کا. وہ اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے. اب جیسے گئے تو ڈاکٹر صاحب آلریڈی ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے. جب مریض کا معائنہ کر چکے تو ان کی طرف انہوں نے توجہ کی. تو اب وہ نوجوان بچہ تھا نا، باپ ہے نا اس کا، تو ڈاکٹر کے قریب جا کے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب ابو جو ہیں وہ بڑے آج کل پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اور ان کا کچھ علاج کریں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا بیٹا،
آپ ایسا کریں, بڑے مسکرا کر ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ بھی ایک علاج ہے دل کے قرار کا, یہ بھی ایک علاج ہے کہ آدمی مسکرائے. یعنی جب بندہ مسکراتا ہے تو اس کو کچھ تھوڑی سی تسلی اور تسکین محسوس ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے مسکرا کر کہا کہ بیٹا آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھیں, میں ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بہرحال وہ بیٹا جو ہے وہ باہر چلا گیا. ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ان بزرگ سے پوچھا آپ کیسے ہیں اور آپ کو کیا پریشانی ہے. اب وہ بزرگ جو ہے نا, وہ جو ان کے اندر تھا نا, انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا ڈاکٹر صاحب میں بہت تھک چکا ہوں, زندگی کے بوجھ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے. نوکری کا دباؤ, بچوں کی تعلیم, مکان کا کرایہ, گھر کے اتنے سارے اخراجات, اللہ اکبر, بیٹیوں کی شادی, اور سب کچھ سر پر ہے. اور میرے بچے, میرے دوست مجھے نفسیاتی مریض سمجھنے لگے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سب سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں کہ زندگی کے مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب خاموشی سے ان کی ساری باتیں جو ہے نا وہ سنتے رہے. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کی جب گفتگو ہو رہی ہو نا تو بڑی تسلی کے ساتھ اس گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے. اور اچھا معالج بھی وہی ہوتا ہے بے شک بے کہ شک. وہ جو ہے وہ سننے کے بعد پھر اب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ رپلائی دیتے ہیں, مسکرا کر بولے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. اللہ, اچھا مریض آدھا تو یوں ہی صحیح ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. جب ڈاکٹر مریض سے بات کرے اور اس طرح سے بات کرے تو مریض جو ہے نا ویسے ہی بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ اپنے انداز سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ وہ بڑے صاحب بڑے ہنکے بکے مجھ سے میٹرک کا پوچھ رہے ہیں, میٹرک کہاں سے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ اسکول سے کیا میٹرک. ڈاکٹر صاحب بولے تو پھر ایک کام کرنا ہوگا آپ نے. وہ کام یہ ہے کہ اپنے پرانے اسکول کے جتنے بھی دوست تھے نا ان سے کوئی ملاقات کی ترکیب بنائیں اور 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رکھیں اور ایک رجسٹر جو ہے اس پہ لکھتے رہیں کہ ہر ایک کی کیفیت کیا تھی, آپ کے کیا احساسات ہوئے ان سے ملنے کے بعد. بہرحال انہوں نے کہا اچھا بھائی. اب وہ بیٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر نکلے تو کہا عجیب ڈاکٹر ہے, میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اب دوستوں سے جا کر ملاقات کرو. چلو دیکھتے ہیں. خیر بہرحال اگلے دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اسکول کے جو دوست وغیرہ تھے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش میں لگ گئے. کسی سے ملے, دیکھا وہ نارمل حالت میں ہنستا بستا ہے. کسی سے ملے, دیکھا کہ وہ تو بیچارہ معذور ہو گیا ہے. اچھا کسی سے ملے وہ غربت کا شکار ہو گیا ہے. کسی سے ملے وہ ہسپتال میں ہے. اللہ اکبر. اب یہ جب دیکھنے لگا اور کسی کی معلومات کی تو پتہ چلا وہ تو دنیا سے ہی چلا گیا ہے, اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. اب وہ جب اس نے جو ہے نا یہ سارے لوگوں کو دیکھا اور اپنے احساسات نوٹ کرنا شروع کیے, جو ان سے دیکھ رہا تھا سمجھ رہا تھا وہ لکھنا شروع کر دیے. اچھا 1 مہینہ پورا گزر گیا اس طرح. اب پھر وہ ڈاکٹر سے معائنے کی ٹائم آیا تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے پھر مسکرا کر پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ ڈپریشن سے تو ریلیکس لگتے ہیں مجھے تھوڑا سا. تو اس ڈاکٹر صاحب کو بزرگ کہنے لگے, ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی, کہتے ہیں میں نے وہ پھر ڈائری جو ہے نا جو لکھی تھی وہ آگے بڑھا دی اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے کہا تھا میں نے سب کچھ لکھا ہے. میرے کچھ دوست جو ہے وہ تو دنیا سے ہی رخصت ہو گئے, دنیا سے ہی چلے گئے. کچھ بیمار ہیں, کچھ تنہا ہیں اور کچھ غربت کے شکار ہو چکے ہیں, ایسے جی رہے ہیں. میں نے سوچا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے میرے بچے مجھے دیے ہیں, وہ سلامت ہے, میرا گھر آباد ہے, میرا کوئی جھگڑا کسی سے نہیں ہے, کوئی مقدمہ نہیں ہے. اللہ پاک نے مجھے اس قدر نعمتیں عطا کی. اللہ پاک کا مجھ پر کتنا کرم ہے. اب وہ اپنی اس نعمتوں کو گننے لگے اور اس پر اپنے کمنٹس دینے لگے. تو یقیناً یہ جو پورا واقعہ میں نے سنایا اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ دنیا جو ہے نا واقعی میں دکھوں بھری ہے. یعنی ہم اگر حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں, روایتوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو دنیا میں جو ہے نا اب قید خانے میں راحت کہاں ہوتی ہے؟ قید خانے میں تو بندے کو جو مل جائے اس پر سکون ملتا ہے اس کو. لیکن دنیا جو ہے یہ جو نیک لوگ ہیں نا
ان کے لیے نعمت بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اپنے دل کو قرار کی طرف لے کر آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی یہ آیت آپ نے تلاوت کی تھی. تو جو ہم نے ابھی بات سنی، یہ دنیا دکھوں سے بھری ہے، مگر ہم اس میں بہت سے دکھوں سے اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. جب ہم دوسروں کے دکھ دیکھتے ہیں نا، تب ہمیں اپنی زندگی میں جو نعمتیں ملی ہیں نا، اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی میں اللہ پاک نے جو ہے نا وہ مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. ہماری عادت کیا ہو گئی ہے، دوسروں کی پلیٹ جو ہے نا اس میں جھانکتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے مجھے جو کھانا عطا کیا ہے، مجھے جو عطا کیا ہے، اس کا میں شکر ادا کروں. ہم موازنہ کرتے ہیں اپنے سے اوپر والے سے، ہم موازنہ یہ نہیں کرتے ہمارے نیچے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اب ہماری عالی شان دکان ہے، عالی شان مکان ہے، عالی شان کاروبار ہے، عالی شان گاڑی ہے، عالی شان اسکوٹر ہے، سائیکل ہے، جو بھی ہے اللہ پاک نے دیا ہے. ہم نے کبھی، ابھی پچھلے ہی دنوں بات ہو رہی تھی، نگران شورا کسی اس میں فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت کو دیکھا ہے، کوئی بھی خوشی ملتی ہے نا، کوئی بھی خوشی ملتی ہے، سجدہ شکر ادا کریں. اللہ سبحان میں اور آپ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، اللہ کی جو نعمتیں پورا دن ہمیں مل رہی ہیں، کیا ہم نے کبھی رات میں سونے سے پہلے ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل جو ہے وہ شکرانے کے ادا کیے ہیں. غور کیجئے، اگر آپ واقعی میں دل کا قرار چاہتے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں اور اپنے قلب کو اطمینان چاہتے ہیں، تو قلب کا اطمینان فراہم کرنے والے لوگوں کے قریب آ جائیں. یہ دعوت اسلامی کا چینل آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل ہے. دعوت اسلامی کا صرف یہ چینل ہی نہیں ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبدالاحد بھائی، ایک بہت ہی بڑا سبب ہمارے عبدالاحد بھائی نے بیان کیا کہ دل کی بے قراری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں پہ نظر رکھنے کے عادی ہیں. اور یہ عادت جو ہے نا، آپ غور کریں پورے معاشرے میں، اپنی ذات میں غور کریں. دیکھیں، ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. ہم اگر اپنے بارے میں غور کریں تو ہم یہ اپنی سوچ کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تھنکنگ کیا ہے، ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے. کیا ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں یا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں؟ اگر اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو دل کو سکون و قرار نہیں ملے گا. جو نعمتیں رب نے دی ہیں ہم ان پہ شاکر نہیں ہوں گے، بلکہ اوپر والی نعمتوں کو نہ پانے کا غم ہمارے دل کو گھیرے رہے گا، ہم پریشان رہیں گے. اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ایک شکر کی کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ یار اس کو تو اللہ نے پاؤں ہی نہیں دیے، یہ تو بے ساکی سے چلتا ہے، یہ تو زمین پہ رگڑ کے چل رہا ہے، الحمدللہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں. ہم بول سکتے ہیں، کسی گنگے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیری کرم نوازی، تیرا احسان کہ تو نے مجھے بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے. اگر اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر احساس کمتری کا شکار رہیں گے، اور دل کبھی بھی شاکر نہیں ہوگا، شکر کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ دل میں شکوے شکایتیں ہوں گی اور دل غمگین ہو جائے گا. جو بزرگ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، انزائٹی کے مریض تھے، جب انہوں نے اپنے دوستوں کے حال احوال دیکھے کہ کوئی مر گیا، کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی غربت میں، تو انہوں اللہ کا شکر کیا، یا اللہ میں تو بہت بہتر ہوں. تو ان کی صحت بہتر ہو گئی، دل کی حالت بدل گئی. تو ہمیں اس سبب پر غور کر کے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ دل کی کیفیت بہتر ہوگی انشاءاللہ. ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ایک سیگمنٹ شامل کیا جاتا ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں. جی سید، یہ ارشاد فرمائیے کہ دل کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک جس نے خود کو پاک کر دیا وہ کامیاب ہوگا. یعنی کامیاب ہوئی جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اور خود کو برے اخلاق سے بچایا. ایک بار نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان. عرض کی صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، مگر مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا وہ ایسا ستھرا ہے
इस पर न गुनाह हो, न जुल्म, न कीना और न हसद हो। तो ये 12 लेकर कामयाब दिल की सिफात खूबियाँ ये बयान की गई। एक हदीस पाक में प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी गुनाह करता है उसके दिल पर एक सियाह यानी काला नुक्ता, ब्लैक पॉइंट लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो वो नुक्ता यानी ब्लैक पॉइंट मिटा दिया जाता है, वरना अगर दोबारा गुनाह किया तो एक और नुक्ता यानी पॉइंट काला लग जाएगा। फिर एक और गुनाह किया, एक और नुक्ता लग जाएगा। करते करते पूरा दिल सियाह यानी काला ब्लैक हो जाता है। तो कामयाब वही है कि जो कल्ब सलीम लेकर बारगाह खुदावंदी में हाजिर हुआ, सलामत दिल, गुनाहों से पाक साफ, मुसलमानों के बुग़्ज़ और कीने से पाक। और जहाँ अखलाक कहा जाता है इसका मतलब हमारे यहाँ तो वही मुराद होती है कि मिलनसार हो, आमतौर पे अखलाक ये भी है, लेकिन और बहुत सारी यानी उसने अखलाक, अच्छा अखलाक होना ये बहुत सारी खूबियों को एक जगह कर देता है। बहुत सारे मामलात, ख़ानदान के मामलात, माँ बाप के साथ उसने सलूक, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक, और लोगों की भलाई चाहना, लोगों को अपने शर से बचाना, बहुत सारी बातें जो है वो अखलाक में आ जाती हैं। अखलाक अच्छे हों तो समझो वो बंदा कामयाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमारी तरबियत फरमा रहे थे दिल की हिफाजत के हवाले से, दिल को सुकून कैसे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की आलीशान गुफ्तगू थी। क्या फरमाते हैं शाहिद भाई? जी बिल्कुल, बहुत प्यारे मदनी फूल दिए हैं कि अगर हम हुस्न अखलाक के पैकर होंगे तो हमारे दिल को सुकून नसीब होगा। बेशक। और यही वो चीज़ें हैं जो हमारे दिल को, हमारे कल्ब को कल्ब सलीम बना देंगी, सलामत दिल बना देंगी। और सलामत दिल की तो बहुत ज़्यादा अहमियत भी है, और शरीयत का मतलूब यही है कि हम सब के दिल जो है वो पाको साफ हों, अल्लाह अल्लाह, हमारे सब के कल्ब सलीम बन जाएं, सुभान रब की बारगाह में हाजिर हों तो इन्हीं पाकीज़ा दिलों के साथ हाजिर हों। अच्छा, जो हमारा टॉपिक भी है कि दिल को हमें सुकून कैसे नसीब हो, तो वो चीज़ें कि जिनकी वजह से बंदे को चैन नहीं आता, उनमें से एक ये भी है कि शैतान उसके दिल पर कब्ज़ा कर लेता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मुनाफिकों का जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान, कि उन पर शैतान गालिब आ गया। और फिर फरमाया तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, फ़अंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, तो उसने उन्हें अल्लाह की याद भुला दी। अल्लाह अल्लाह। तो जब बंदे के दिल पर शैतान गालिब आ जाता है तो फिर अल्लाह पाक के जिक्र से वो गाफिल हो जाता है, और फिर जो है वो उसे कोई परवाह नहीं होती, अल्लाह पाक की याद की तरफ वो नहीं बढ़ता, गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है। हज़रत शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जिक्र किया गया है कि बंदे पर शैतान के गालिब आने की अलामत ये है कि शैतान उसे खाने पीने पहनने और दुनियावी काम के अंदर ही जो है मसरूफ़ कर देता है। अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करने और इसके इनामात पर शुक्र करने से जो है वो बंदा महरूम हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर जो है वो अल्लाह पाक, अच्छा ज़बान जो है, जब शैतान गालिब आ जाता है तो फिर ज़बान से सच, ज़बान से हुस्न अखलाक के अल्फाज और दीगर जो है वो जिसे हम मदनी फूल कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें जो है वो जारी होने के बजाय झूठ निकलेगा, गीबत निकलेगा, बोहतान तराशी होगी। तो यूं ज़बान के ज़रिए भी जो है वो शैतान के गलबे का इजहार हो रहा होता है। और दिल का तो मैंने जिक्र कर ही दिया कि जब दिल पर शैतान का गलबा होगा तो अल्लाह की नेमतों पर वो गौर व फिक्र ही नहीं करेगा। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमसे कौन से आमाल सरजद हो रहे हैं। अगर जो है वो नेकियां हम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, गोया कि हम शैतान से बचे हुए हैं। और अगर जो है हमसे गुनाह सरजद हो रहे हैं तो हमें डर जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि शैतान का हमारे दिल पर गलबा हो गया है। तो यूं अब ये सोच कर जो है अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। और बुज़ुर्गों ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि शैतान से बचने का एक तरीका ये भी है कि शैतान को बुरा भला कहने के बजाय जो है वो उससे पनाह मांगी जाए, अल्लाह पाक से
کے شر سے پناہ مانگی جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، یعنی اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے کہ یا باری تعالیٰ تو ہی مجھے شیطان سے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب شیطان سے بچ جائیں گے، رحمان والے بن جائیں گے، تو پھر رب کی رحمت سے ہمارا دل جو ہے وہ سکون پا جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو الحمدللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، جب شیطان غلبہ پا لیتا ہے نا دل پہ تو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اب ہم غور کر لیں ہماری قلبی کیفیت کیا ہے، ہم اپنے دل کو کیسا پاتے ہیں، عبادات میں کتنی لذت ہمیں ملتی ہے، ذکر میں کتنا مزہ آتا ہے، دینی کام کرنے میں کتنا مطلب ہم جستجو پاتے ہیں، کڑن ہوتی ہے، کیا کیفیت ہے ہماری۔ کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی بچہ ناراض ہو جائے، کوئی بچہ بدتمیزی کر دے، کوئی دوست روٹھ جائے، تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، سستی ہو رہی ہے، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اب ہماری کیفیت کیا ہے، ہم اپنا موازنہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر دل کی یہ کیفیت ہے کہ لذت نہیں آ رہی اللہ کے ذکر میں، تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر تصویر دکھاتے ہیں آپ کو، تصویر ہمارے پروگرام میں دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تصویر دیکھ کر ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ ایک سیڑھی ہے جس پہ پروموشن لکھا ہوا ہے، دو امپلائیز ہیں، ایک کرین پر لٹکا ہوا ہے اوپر چڑھنے کے لیے، ایک سیڑھی کے نیچے کھڑا ہے۔ پرانا امپلائی نیچے کھڑا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ مجھے پروموشن مل جائے، اور جو نیو امپلائی ہے وہ کرین کے ذریعے مطلب شارٹ کٹ راستے سے اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے۔ یہ تو آپ یہ دیکھ لیں، جو باہر سے ہائر کر کے لایا گیا ہے اس کو ڈائریکٹ پروموشن مل رہا ہے۔ ابھی ہمارے کوئی کالر ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، دعا اور عبادت دل کے اطمینان میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، دعا اور عبادت دل کے اطمینان میں کیا کردار ادا کرتی؟ جی شاہد بھائی۔ دیکھیے، ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ پاک کی عبادت ہے۔ بے شک۔ جب ہم اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اور دعا تو ویسے بھی جو ہے وہ ایک قوت دیتی ہے انسان کو، کہ جب ہم یعنی اپنی ساری جو ہے حاجات اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو بہت دل کو سکون ملے گا ہی، کہ وہ رب جو ہے وہی تو ہے ساری کائنات کو چلانے والا اور سب کو دینے والا، سب کو پالنے والا۔ تو جب ہم اپنی دعاؤں کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ دل کو قرار آئے گا انشاءاللہ۔ جی مزید کال دیجئے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے پہ دل کو کیسا سکون ملتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے سے دل کو کیسا سکون ملتا ہے؟ جی احمد مدنی بھائی۔ عبد الکریم بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے کہ جس پر ہم مکمل کامل بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں نا ہمارے دل کو قرار مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جس پر ہم ہر اعتبار سے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ بھی دل کے اطمینان کا، قرار کا ایک سبب ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب جس رب کائنات نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی روزی عطا فرمائی، جو ہمارے نصیب میں رزق ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے، کسی طرح بھی مل جاتا ہے، ہم بھوکے سوتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل ایسا قرار نصیب ہوگا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جس پر ہم بھروسہ کریں۔ صحیح، بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک پر بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ دل کے قرار اور اطمینان کا سبب بھی ہے۔ اس سے دلوں کو قرار ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی کہ جو اس طرح ہے کہ ایک جنگلی گائے روزانہ صبح سویرے صاف ستھری گھاس کھانے کے لیے نکلتی اور خوب پیٹ بھر کر کھاتی، اور سر سبز و شاداب جزیرے میں دن بھر مزے لوٹتی، اور جب خوب پیٹ بھر جاتا، وہ طاقتور اور توانا ہو جاتی، صحت مند ہو جاتی، تو رات کو گھر پہ آ جاتی۔ جب واپس آ جاتی، رات ہو جاتی، تو ساری رات اس غم میں گھلتی رہتی کہ خدا جانے صبح گھاس ملے گی کہ نہیں ملے گی، صبح کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ پھر جب صبح ہو جاتی، جو رات کو طاقت ملی تھی سارا دن چرنے سے، ساری رات غم میں گھلتے گھلتے
وہ کمزور پڑ جاتی، پھر صبح ہوتی تو صبح پھر وہ باغ میں نکل جاتی، پھر سارا دن کھاتی پیتی طاقتور ہو جاتی، صحت مند ہو جاتی، اور جب رات کو گھر پہ آتی تو پھر گھر پہ آنے کے بعد پھر وہ یہی سوچتی رہتی ساری رات، صبح ملے گا کہ نہیں ملے گا، صبح کیا ہوگا، اگر نہیں ملا تو کیا ہوگا، اسی غم میں گھلتے گھلتے پھر وہ کمزور ہو جاتی۔ تو سمجھانے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ بھائی جس نے آج کھانے کو دیا ہے وہ کل بھی وہی رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ کل بھی دینے پہ قادر ہے۔ تو اس فکر میں اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا اور کامل یقین ہوتا تو دل اس غم سے فارغ ہو جاتا کہ کل کیا ہوگا۔ تو جس نے آج بہتر کیا ہے وہ کل بھی بہتر کرے گا، جس رب نے آج رزق دیا ہے کل بھی اسی نے رزق دینا ہے، وہی رزاق ہے۔ جب یہ اطمینان کامل اور محکم ہو جائے گا تو انشاءاللہ قلب کو سکون میسر آ جائے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ واقعی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم پہلے دنیاوی اسباب پر محنت کرتے ہیں، ہمیں کوئی کام پڑ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو پہلے ہم اسباب تلاش کر دیا، یہ میرا کام کر دے گا، یہ میرا کام آ جائے گا، یہ میرا کام نکال دے گا، اور جب وہاں سے مایوس ہو جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے مالک، تو چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا اور رابطہ اور رجوع یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کامل یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے دل کے غم غلط ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور دل کو سکون نصیب ہوگا۔ ایک کالر مزید ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ دل کو قرار نہ ملنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دل کو قرار نہ ملنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ عبدالاحد بھائی سے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں، دل کی بے قراری کے اسباب۔ جی عبدالاحد بھائی۔ جی عبدالکریم بھائی، بہت سارے اسباب ہیں، اور بے قراری کے سبب میں سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بغض، کینہ اور حسد، یہ بھی دل کی بے قراری کے اسباب ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کینہ پرور اور حاسدین۔ جی اب کینہ کیا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں کوئی بات آئی لیکن اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو دفع کیا، نہیں یار یہ اچھا آدمی ہے۔ ایک تو دوسرے کے بارے میں بلا خواہ نہ خواہ انسان کے دل میں خیال آتے ہی رہتا ہے، تو کبھی خیال آ گیا تو فوراً اس کو دفع کر دیا۔ لیکن کسی کے اس عمل پر کسی کا جو ہے نا وہ نفرت دل میں بیٹھا لی گئی، مستقل رہی، تو اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اچھا، بیماری جسمانی ہو یا روحانی، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہ دل کی بیماری پر بات ہو رہی ہے، ایک طرح سے دل کی بے قراری سمجھے، دل کی بیماری ہے، تو ہم اس پر کلام کر رہے ہیں سب بیٹھ کر۔ تو اگر اسباب دور کر دیا جائے نا، جو سبب ہے اس کا، تو بیماری جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسباب پر رہے، قائم رہے، اور کہ یار بے سکونی ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، سکون نہیں مل رہا، تو کہاں سے ملے گا؟ جو بیماری کی وجہ ہے اسی کو دور نہیں کر رہے آپ۔ پہلے لیکیج بند کرنا پڑے گی، پہلے لیکیج بند کرنا ہوگی نا، پھر وہ مطلب یہ سب کام درست ہوگا نا۔ تو بغض و کینہ کے اسباب میں ایک غصہ بھی ہے، ایک بدگمانی بھی ہے، شراب نوشی، جوا بھی ہے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو جتنی باتیں بیان ہوئی نا، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک سبب نعمتوں کی کثرت بھی ہے۔ جب آدمی کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں نا، تو اب وہ دوسروں کے معاملات میں جو ہے نا وہ بغض و کینہ حسد میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، کسی کی بہت زیادہ نعمت دیکھتے ہیں تو اب اس سے بلا خواہ نہ خواہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ اسی میں رہتا ہے تو اس کو کہاں سے قرار ملے گا، کہاں سے سکون ملے گا؟ وہ اتنی عالیشان کوٹھی کا مالک ہوگی، کہاں سے ملے گا اس کو کروڑ؟ یہ تو قرار اور سکون جب ہی ملے گا جب وہ اس آپسی معاملے میں بغض و کینہ کو پیدا نہ ہونے دے، حسد کو پیدا نہ ہونے دے۔ جب ان بیماریوں کا علاج کرے گا اور نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اور سخاوت کی عادت کے ذریعے ان چیزوں کو دور کرے گا، تو خود بخود شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات اور بھی کہی، حسد۔ تو اب یہ کسی کی دنیاوی نعمت
کہ چھن جانے کی تمنا کرنا. جس کو جو کوئی نعمت ملی ہے بندہ اس کے چھن جانے کی بات کرے, یہ تمنا کرے, یہ خواہش کرنا فلاں شخص سے یہ نعمت اس کو نہ ملے, اس سے چھن جائے, اس کا نام حسد ہے. اب آپ غور کر لیجئے ہمارے دل میں کتنے دن میں جو ہے وہ اس طرح کے خیالات آتے ہوں گے, ہے نا, جن کے آتے ہیں وہ غور کر لے کہ کیا میرے دل میں ایسا خیال آتا ہے, تو پھر مجھے قرار کہاں سے ملے گا, میرا دل سکون کہاں سے پائے گا. جب میں دوسروں کے چکروں میں اس طرح کے خیالات دل میں پالتا رہوں گا تو میرا دل بے قرار رہے گا. اچھا اس سے حسد ہے بھائی, حسد تو سگے رشتہ داروں میں بھی ہو جاتا ہوگا. بالکل یوں سمجھیں کہ بھائی سے حسد ہو جاتا ہے, اللہ اللہ, بہن سے حسد ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. کیونکہ بھائی کبھی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو بندے کو اچھا نہیں لگتا, یار یہ بھائی تو اتنا آگے نکل گیا, میں تو کچھ نہیں کر سکا. تو بھائی نہیں کر سکے تو اپنے اس نہ کرنے کی وجہ پر غور کرو نا, بھائی کی ترقی سے کیوں حسد کر رہے ہو. تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ اگر بھائی آگے بڑھ گیا ہے تو دعا کرے, یا اللہ میرا بھائی ترقی کرتا چلا جائے, مولا مجھے بھی محروم نہ رکھنا, اے اللہ مجھے بھی عطا کر, اسے بھی عطا کر. یعنی جس سے حسد ہے اس سے یہ بھی علاج بتایا گیا, اس کے لیے دعا بھی کی جائے, اس سے سلام میں پہل کی جائے. جب وہ سامنے ملے نا تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسے تحائف پیش کیے جائیں, اور یہ بیمار ہو جائے نا تو اس کے پاس خود چلا جائے, اس کی تعزیت کرے. یہ وہ معاملات ہیں جو دل سے جو ہے نا اس حسد کو دور کرتے. جب بندہ ایسے اعمال کرے گا, لوگوں کی خیر خواہی کی طرف آئے گا, ان سے ملاقات کی طرف جائے گا, ان کے ان معاملات میں ملے گا جلے گا, تو خود بخود اس کے دل سے فلاں کا حسد. لیکن دعا میں اتنی بڑی تاثیر ہے عبدالاحد بھائی, جب یہ کیفیت ہو کہ کسی کے لیے کسی کی ترقی دیکھ کر, کسی کا مطلب اپنے سے بہتر مقام پر دیکھ کر یہ کیفیت دل میں آ رہی کہ اس سے چھن جائے, تو پھر اس سے ملنے کو دل کب چاہے گا؟ ملاقات کرنے کا دل تو بالکل بھی نہیں چاہے گا. ایک کڑن کیفیت تکلیف, تو کیسے بندہ جائے؟ اسی کا تو علاج بتایا جا رہا ہے. علاج اسی کا تو ہے, سلام میں پہل کرے, اس سے مسکرا کر ملے, بیمار ہو جائے تو اس کی تعزیت کرے, بھلے دل نہ چاہ رہا ہو, دل تو علاج کی نیت سے جائے. تو بیماری ہے نا. دیکھیں دوائی پینے کا کس مریض کا دل چاہتا ہے؟ کڑوی کڑوی دوائی ہوتی ہے, آپریشن کرانا پڑ جاتا ہے, آپریشن کرانا پڑتا ہے. اور یوں سمجھے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بہت سے بچے تو ڈرتے ہیں, بچے کیا بوڑھے بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ ڈاکٹر ابھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ لگا دیں گے. تو جب بچوں کی, بوڑھوں کی, بڑوں کی, سب کی یہی عادت ہوتی ہے کہ یار جو چیز تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن چونکہ پتہ ہے علاج یہی ہے, علاج یہی ہے. تو اب یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے علاج یہی ہے, کام یہی کریں گے تو یہ حسد دل سے نکلے گا, یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اس کا نظام ہے کہ کسی کو اس نے امیر بنایا, کسی کو اس نے غریب بنایا. ابھی پچھلے دنوں یہ گفتگو ہو رہی تھی مدنی چینل پر, میں سن رہا تھا, بڑی پیاری گفتگو تھی کہ کوئی شخص جو ہے نا اس کے ایمان کی حفاظت غربت میں ہے, کہ اس کو پیسہ ملے گا تو وہ ایمان سے ملے گا. عبدالحبیب بھائی, کوئی شخص جو ہے وہ اس کے ایمان کی حفاظت اس کی امیری میں ہے, پیسہ چلے جائے گا تو وہ ایمان سے پھر جائے گا. تو یہ اللہ کی مشیت ہے, اس کی قدرت ہے, اس نے ہر شخص کو اس کے مطابق عطا کیا ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, بڑی پیاری گفتگو بزرگ مبلغین کی ہمیں سننے کو مل رہی ہے. اگر حسد کی کیفیت اپنے دل میں پائیں تو اس کا علاج ضرور کریں. کینہ دل میں پائیں, کسی کی برائی دل میں بیٹھ جائے تو علاج کریں, ورنہ یقین کریں ابھی ہمارے شاہد مدنی بھائی نے بیان کیا تھا کہ قلب سلیم اللہ کو مطلوب ہے. ہمیں یہاں سے قلب سلیم لے کے جانا ہے. جتنا پاک صاف و ستھرا صحت مند دل لے کے جائیں گے نا, یقین مانے اتنی کامیابی محشر کے میدان میں ملے گی انشاءاللہ. تو اگر کینہ اور حسد کی بیماری دل میں پاتے ہیں, کسی کی ترقی دیکھ کے دل جلتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, کسی کی تعریف ہمارے سامنے ہو ہمیں ناگوار گزرے, تو یہ خرابی ہے. اس کا علاج ضروری ہے. علاج یہ ہے جو ہمارے عبدالاحد بھائی نے بیان کر فرمایا کہ جس رشتہ دار کے بارے میں, سگے بھائی کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں, دوست کے بارے میں, محلے والے کے بارے میں, کلیگ کے بارے, کسی کے بھی بارے میں یہ کیفیت پاتے ہیں کہ اس کی ترقی دیکھ کر, اس کی خوشحالی دیکھ کر, اس کی تعریف سن کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے غائبانہ دعا کریں. اچھا, اس کی جائز تعریف کریں, اس کو کوئی گفٹ دیں, جب مل جائے تو مصافحہ کر کے اس کو گلے بھی لگائیں. دل نہیں چاہے گا یہ سب کچھ کرنے کو, مگر ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا ہے. یہ کریں گے تو دل سے کینہ دور ہوگا اور انشاءاللہ دل ہمارا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے گا. آئیے ایک پیکج کا وقت ہے, نگران شورا کا پیکج ہے. تو جائے گا تو میں جاؤں گا, تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا, تم رکو گے تو میں رکوں گا,
یہ تیرا میرا نہیں ہے، یہ تو ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں آئے یا تیرا میرا کرنے نہیں آئے. کیا خیال ہے، جانا ہے؟ میرا بڑا دل کر رہا ہے. تو دوسرا بولتا ہے یار میرا دل نہیں کر رہا. تو بھائی اس کا دل نہیں کر رہا، آپ کا دل کر رہا، آپ چلے جاؤ. یہ وہ جگہیں نہیں ہیں جہاں پر ہم تیرا میرا کریں، پہلے آپ چلو گے تو ٹھیک ہے. نہیں، اب آپ کا دل کر رہا تو آپ چلے جائیں، میرا دل کر رہا میں چلا جاؤں گا. میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نہیں آئے، ہم دونوں ان کے لیے آئے. اور یہ ہمارے یہاں صرف یہاں نہیں ہے، یہ مدینہ پاک میں بھی ہے. آپ عمرہ کرو گے، مکے میں بھی یہی ہے. نہیں سر میں بھی نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں کرتا؟ ورنہ مدینہ پاک میں تو پیدل ہی پہنچتے کئی لوگ، یا ٹیکسی میں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جاؤ گے تبھی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ میں آپ کے لیے تو مدینہ آیا ہی نہیں ہوں، میں تو آیا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے ہوں. میں آپ کے لیے تو مکے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو آیا ہی اپنے رب کی عبادت کرنے، عمرہ کرنے، طواف کرنے، زمزم پینے، مستجاب پر حاضری دینے، صحیح کرنے کے لیے. میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں. اب جیسا شہر میں تھا، جیسا خاندان میں تھا، جیسا آپس میں تھا، ویسا ہی مکے پاک میں بھی، ویسا ہی مدینہ پاک میں بھی ہے، ویسا ہی بغداد میں بھی ہے. تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے ذات کے تعلقات نے، ہماری پرسنل دوستیوں نے، اور ہمارا دل ایک دوسرے میں لگا ہوا ہے. ارے بھائی دل ایک دوسرے میں مت لگاؤ، دل اللہ والوں میں لگاؤ. سبحان اللہ، دل اللہ والوں میں لگاؤ، دل اللہ والوں میں لگا. بڑی پیاری اور خوبصورت گفتگو کی حاجی عمران صاحب نے. اور واقعی ہماری یہ کیفیت ہے کہ یار چل رہے ہیں، یار یہاں جا رہے ہیں، یار میرا موڈ نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، میں بھی رک جاتا ہوں، یار اکیلا جاؤں گا، یہ تو جا نہیں رہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا دل جو ہے وہ اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ لگا ہوا ہے. دل تو لگانا چاہیے اللہ والوں سے. اللہ اور جب اللہ والوں سے دل لگ جائے گا، یعنی ان کی محبت ان کی محبت پر فوقیت پائے گی. جی جی تو سبحان. پھر دل کو راحت ملے گی، سکون ملے گا کہ دل کو راحت دینے والی تو وہی ذات ہے جس کی طرف ہمیں دل لگانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. جی ناصر بھائی کیا سنائیں گے ہمیں؟ درد دل کر مجھے عطا یار. سبحان اللہ. جی. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، اللہ لاج رکھنا گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول میرے شر سے اللہ، عیب میرے نہ کھول میرے شر سے، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار بے سبب بخش دینا عمل، بے سبب بخش دینا عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، درد دل کر، درد دل کر مجھے عطا یا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب.
سبحان اللہ. شعراء کا بھی ایک اپنا رنگ ہے. کیا بات ہے، کس پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ واقعی دل کے تار چھڑ جاتے ہیں. لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے. دل کے امراض کو دوا ملے اور ہمارا دل بیمار مدینہ بن جائے. ہمیں اللہ کے ذکر میں مزہ آئے، ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے، ہمیں نماز روزے میں مزہ آئے، ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع ملے. اللہ کریم ایسی پیاری کیفیت قلب کی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. تصویر بھی دیکھتے ہیں. تصویر دیجئے. اس تصویر کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے محنت اور وفاداری کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ادارے اپنے وفادار ملازمین کو نظر انداز کریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی شاہد بھائی. اولڈ از گولڈ. سبحان اللہ. کہ جو ہے جتنی بڑی عمر والا ہوتا ہے، تجربے والا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہی ادارے کو فوائد پہنچیں گے. تو اس لیے اسی کو جو ہے وہ اہمیت بھی دینی چاہیے. اور بزرگوں کی اہمیت جو ہے معاشرے کے اندر مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں جو ہے ہم بزرگوں کو اہمیت دیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. اور جو جوان ہیں وہ اپنے جذبے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا جذبہ استعمال کریں. دوسرا بزرگوں کے تجربات کو لیں. دونوں چیزوں کو ملائیں گے تو ترقی کرتے چلے جائیں گے. یہی حال جو ہے وہ اداروں کا ہے. سبحان اللہ. کیا بات، خوبصورت بات کہ بزرگوں کے تجربات اور نوجوانوں کا جذبہ جب یہ دونوں مل جائیں گے تو یقیناً بہترین کام ہوگا، بہت اچھے طریقے سے کام ہوگا. اور واقعی تصویر میں بڑا پیغام پوشیدہ ہے. جی احمد بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ سینئر ہیں، تجربے کار ہیں. تصویر دیکھیں اور بتائیں کہ یہ تصویر کیا پیغام دے رہی ہے اور اس میں کیا میسیج ہے ہمارے لیے. جی ہاں، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں، زیادہ تجربے کار ہیں، تو ان کے پاس جا کر ہم ان سے بات چیت کریں بیٹھے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوتا، ہم نے وہ چیز پریکٹیکل میں کی نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے جو وہ پریکٹیکل کر چکے ہیں. اب ان کا تجربہ ہو چکا، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے تجربے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لو، ورنہ خود تجربہ ہر معاملے میں نہیں کرو. کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو جا کے کسی تجربے کار سے مشورہ کر لے، یا ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں تو اب ہم ان سے بات چیت کریں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں تو انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں. اسی طرح اپنی زندگی کے معاملات میں بھی ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورہ کریں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں. سبحان اللہ. بڑی اچھی کی گفتگو آپ نے فرمائی. واقعی بزرگوں کے تجربات سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان سے تجربات لیتے رہنے چاہیے. ہماری جو ینگسٹر ہوتے ہیں، جو نئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کے تجربات سے استفادہ نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے. تو یقین مانیں کہ یہ ایک وقت گزار چکے ہیں، ایک کام کر چکے ہیں. اگر ہم اسی فیلڈ میں ہیں اور یہ ہم سے سینئر ہیں تو پوچھنے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا وقت بچے گا، ہماری محنت بچے گی. یہ اپنے تجربے کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو ضرور اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہمارا فائدہ ہوگا. جی عبدالاحد بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں اس تصویر کے بارے میں؟ ہر تصویر کے مختلف رخ ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر میں یوں سمجھتا ہوں کہ جو نیچے کھڑے ہیں سینئر ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا آفس میں کہ وہ کلر کی جاب پر ہی رہتے ہیں، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، اور وہ آگے پروموشن کی طرف، ترقی کی طرف ان کا دل مائل ہی نہیں ہوتا. تو یہاں یہ بھی پیغام ہے کہ آپ پروموشن کو مشکل نہ سمجھیں. آپ کے لیے آسان ہے، آگے بڑھنا بڑا آسان ہے، راہیں ہموار ہیں، آگے بڑھیں. کیونکہ ایک نیا آنے والا، جذبہ رکھنے والا، ٹیلنٹ رکھنے والا جیسے آتا ہے وہ فوراً آگے آ کر اوپر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ ابھی آیا تھا اور دیکھو کتنی ترقی پا گیا. تو یہاں تصویر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غور کیا جائے کہ آیا جو پیچھے رہ گیا ہے وہ کیوں پیچھے رہ گیا ہے، اس کے دل کی بے قراری کیوں ہے. کیونکہ موضوع بھی یہی ہے نا، اسی سے موضوع سے ریلیٹڈ بات کریں گے نا. تو دل کی بے قراری یہی ہے نا کہ بھائی میں آگے نہیں جا سکتا، میں بس ٹھیک ہے یار، نہ وہ سگنیچر کرتا ہوں، یہ فائل پہنچاتا ہوں، اسی میں رہتا ہے وہ. اور اگر جو آگے بڑھنے کی جستجو رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، دوسروں سے حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو پروموشن ملتی رہتی ہے. یہ اس تصویر سے میں تو یہ سمجھا.
بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں واقعی ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اپنی نظر ہے، اپنا دیکھنے کا انداز ہے. اچھا، تصویر میں ایک پرانا امپلائی ہے اور ایک ہے باہر سے ہائر کیا گیا شخص جو مطلب پروموشن پہ جلدی پہنچ رہا ہے، اس کو مطلب ترقی دی جا رہی ہے. جو پرانا امپلائی ہے وہ نیچے کھڑا ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے اور یہ دیکھو اس کو ترقی مل رہی ہے. کیا فرماتے ہیں ناصر بھائی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں لوگوں کا ذہن جو آج کل بنا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میری تو سیلری اتنی ہے تو میں اتنا اوپر کا کام کیوں کروں. اور مخلصی نہیں ہے، مخلصی اگر ہو اور محنت سے کام کیا جائے تو بالکل وہ بھی مخلصی نہیں ہے، مفلسی ہے. جی مفلسی ہے. مفلسی خود پیدا کی ہوئی ہے ہم نے، خود ساختہ ہے. اگر مخلصی ہوتی تو مفلسی دور ہو جاتی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آدمی کسی بھی ادارے کے اندر مخلص ہوتا ہے اور جی توڑ کر محنت کرتا ہے تو پھر ادارے والے بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اور اسی کی جو ہے وہ خدمات کا اسے پھر اچھا صلہ ملتا ہے، اور پھر جو اس کی مفلسی ہے، غربت ہے، وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ اس کا جو خلوص ہے اس کو فائدہ ملتا ہے. جی. اور اگر ادارے والے پھر بھی صلہ نہ دیں تو دیکھیں محنت جو ہے، ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ محنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو کامیاب کرے گی. لہٰذا جو ہے وہ محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، اور اگر وقتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ آپ کی یہ صفت ہے، زندگی کے ایک موڑ پر آپ کو کامیاب ضرور کرے گی. سبحان اللہ. لہٰذا محنت جاری رکھیں اور صبر بھی کریں. اللہ کامیابی ضرور دے گا، اللہ ضرور اجر دے گا. سبحان اللہ. سبحان. آئیے الہی جو ہے نا، مشیت الہی، جب یہ سوچنے والا مشیت الہی پر غور کرے گا نا کہ میں محنت کر رہا ہوں اگر مجھے نہیں مل رہا، تو جو میں نے ابتدا میں کہا تھا مشیت الہی پر رہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے. بے شک. جب مشیت الہی پر رہے گا اور اپنی محنت جاری رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا بھلا ہو جائے گا. جی. ہمارے نگرانی شورا کا بھی ایک پیکج ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے حوالے سے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے ایک اور خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا، بزرگوں کا مدنی چینل. کسی بزرگ کے کہنے پر ہی بزرگوں کا مدنی چینل کا آغاز ہوا. میرا آپ سے درخواست ہے بزرگوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام لانچ کیا جائے. بچوں کے لیے کوئی پروگرام بنایا آپ نے، ایسا کوئی پروگرام بزرگوں کے لیے لانچ کیا. بوڑھوں کا مدنی چینل آ گیا. اور پھر اس کی پروگرامنگ چلتے چلتے آج الحمدللہ اس کے بہت سارے پروگرام مدنی چینل پر اور سوشل پلیٹ فارم پر موجود ہیں. مجھے بعض بزرگوں نے ملک و بیرون ملک یہ بات کہی ہے، جب بزرگوں کا مدنی چینل نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مدنی چینل جو ہے نا یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. ایک عمر میں آ کر بزرگ اپنے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. اچھا، مزاج میں کچھ سختی کا آنا اور صبر کی کمی کا واقع ہونا اور پھر اطراف سے اس طرح کا تعاون یا سپورٹ نہ ہونا، اور پھر آدمی فارغ ہو کر گھر بیٹھ جائے، باہر بھی کتنا نکلے گا. بزرگوں کے لیے آزمائش تو ہے. تو اب ان کو گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنی لائف کے اس حصے میں انہوں نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور جب کہ اب کام کاج کی اتنی زیادہ نہ طاقت ہے نہ کام کاج کے اتنے زیادہ مواقع ہیں، بعض اوقات آمدنی کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں. اور ایسی صورت اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اگر کمبائنڈ فیملی ہے تو کمبائنڈ فیملی میں کیسے رہنا ہے. تو بچوں کے جب بچے ہو جاتے ہیں پیارے تو بہت لگتے ہیں، لیکن شور برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس چیخو پکار ہو جو اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب کو کیسے صبر اور برداشت سے اس سے کام لینا ہے اور اس پر بھی شفقت دینی ہے. تو بہت سارے ایشوز ہو، پھر ایکسپیرینس بہت ہو جاتا ہے بزرگوں کو. اب وہ جب اپنے تجربات کے خلاف کام ہوتا دیکھتے ہیں تو بھی برداشت کرنا یہ بھی ایک کام ہے. تو یہ تمام تر چیزیں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک وہ ایج ہے جس میں بہت زیادہ تربیت اور توجہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک سلامت رکھے مدنی چینل اس کاوش کو جو ذمہ داران نے کی کہ ایک بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا. اب وہ بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کے انداز، بزرگ کو سمجھائے تو سمجھانے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ برا کم لگ سکتا ہے. تو یہ سارے بزرگوں کے مدنی چینل کی خوبیاں ہیں کہ وہ بزرگوں میں صبر کا پیدا ہونا، بزرگوں کو پیشن مل جائے اور بزرگوں کو ایک اپنی پیسفل لائف گزارنے کی ڈائریکشن مل جائے. آپ یقین مانیں یہ صرف بزرگوں کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ان کے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں سب کے لیے نعمت ہے. اور اس نعمت کو کسی حد تک پہنچانے اور اس نعمت کا کسی حد تک پتہ بتانے کے بزرگوں کے مدنی چینل کی اپنی انفرادیت ہے.
اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی پروگرام کتنے میڈیا پر آتا ہے نہیں آتا، اس کا اندازہ آپ کو زیادہ ہوگا. میری اتنی انفارمیشن اس معاملے میں ہے ہی نہیں. بچوں کا جب چینل آ سکتا ہے تو بزرگوں کا کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ بھی دعا کیا کریں کہ یہ سلسلہ ہمارا بہتر سے بہتر انداز سے چلے اور اس کو پذیرائی بھی ملے. اچھا، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو عام کریں. یہاں کوششیں کی جاتی ہیں، پروگرامنگ کی جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں بیسٹ سے بیسٹ آپ تک پہنچایا جائے، لیکن آپ کے مشوروں سے یہ اور بیسٹ ہو سکتا ہے. اسپیشلی جو بزرگ گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، وہ ایون کہ جو بزرگوں کے ساتھ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، اگر وہ بھی ہمیں، جو آپ کو فون نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ اپنی رائے بھیجیں. یہ کائنڈلی آپ اس ٹاپک کو لیں، ان باتوں کو لیں، آپ اپنا وائس میسیج بھیجیں. اور اگر آپ وائس میسیج کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ آپ میرا وائس میسیج آن ایئر بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اس پر بھی غور کر لیں گے کہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کے مشوروں سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کہ یہ کس طرح، اسپیشلی وہ مشورے بہت زیادہ اچھے دے سکتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ایک سے زیادہ بزرگ ہوتے ہیں، یا جو خود وہ بزرگ جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں، وہ اچھے مشورے دے سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا، جو خوشحال ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے اور ایک اچھی اور بڑی پیسفل اور بڑی رسپیکٹیبل لائف گزار رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی، اب ان کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. لیکن یہ سارے ٹاپکس ہی ہیں جو میں اس پر ڈسکس کر رہا ہوں. اللہ نے چاہ تو بہتری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور بزرگوں کا مدنی چینل تو نہ صرف دیکھیے بلکہ اس کو بہت زیادہ عام بھی کیجیے. یہ انشاءاللہ آپ کو کئی بزرگوں کی دعائیں بھی ملیں گی، اور آپ بھی ایک دن بزرگ بنے گا تو یہ آپ کی بزرگی کا بھی سہارا بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری صاحب کی گفتگو سنی. واقعی مدنی چینل بڑھاپے کا سہارا ہے اور ہماری لائف کی درست ڈائریکشن ہمیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں بہتری آ سکتی ہے، ہم اسے اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.